الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی آیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. موجودہ حالات کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو مختلف طرح سے جھنجھوڑتے رہتے ہیں، آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائشیں اور جھنجھوڑنا یہ اللہ رب العزت ہر دور میں جو بھی صحیح عقیدے پر اور صحیح مذہب پر تھا ان کے ساتھ کرتے رہے. موجودہ دور کے اندر پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے افراد مشکلات کے اندر ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان کہ جو مسجد اقصی کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، وہ مشکلات اور پریشانی کے اندر ہیں. اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے کہ وہ خود مختاری کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس مقدس مقام پر اللہ رب العزت کی عبادت کریں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کروایا جسے سفر معراج کہتے ہیں. معراج کا سفر 3 طرح سے مشتمل ہے. ایک کو اسرا کہتے ہیں، ایک کو معراج کہتے ہیں، اور ایک سدرۃ المنتہا سے ماوراء الورا ہے. تو جو پہلا سفر ہے جسے اسرا کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر جا کر جس کی انتہا ہوئی، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی اتنی ہی فضیلت کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور اس کے ماحول یعنی ارد گرد کی جگہ کو برکت والی کہا، بارکنا حولہ. ہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم مسجد اقصی جو ہے اس گنبد کو، زرد گنبد کو سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ قبۃ الصخرہ، وہ جو ایک چٹان کے اوپر بنا ہوا مینارہ سا ہے،
یا وہ گنبد جو ہے وہ مسجد اقصی نہیں، وہ ایک مینارہ ہے جو زرد رنگ کا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی یہ پوری ہے، اس کے اندر یہ قبۃ الصخرہ ہے جو چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، زرد رنگ اس کا ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانے کے اندر 2 تابعیوں کو اس کی انتظام کیا کہ یہ بنائیں اس چٹان کے اوپر، تو انہوں نے جب بنایا تو ایمانداری سے کام کیا، تو کچھ درہم اور دنانیر بچ گئے، تو انہوں نے ان کو پنگلا کر اسی کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایات ہیں کہ اس کی زردی کے بارے میں۔ تو یہ بڑی قیمتی جگہ ہے مسجد اقصی، کہ جس کو اللہ رب العزت نے برکت والی کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال، کہ تم اپنی سواری مت کسو صرف 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ مسجد اقصی وہی مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ معراج کے سفر میں جب آپ کی سواری یہاں پہنچی براق، تو آپ نے ایک چٹان کے ساتھ ایک جگہ پر اس کو باندھ دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر آپ نے سب نبیوں کو امامت کروائی، تو آپ کے وہاں امامت کروانے سے آپ امام الانبیاء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اور اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء اور آنے والی انسانیت کو بتلا دیا کہ وہ فضیلت جو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو دی تھی، آج وہ فضیلت، آج وہ ترقییں، آج وہ عزتیں جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل کر آج بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی۔ وہ ساری انعامات جو ہے، حتیٰ کہ مسجد اقصی کی تولیت جو ہے، متولیت جو ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دے دی، کہ یہاں پر ہمارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو اسماعیل میں سے تھے، انہوں نے آ کر امامت کروائی، اور اس امامت سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اب اس پر حق جو ہے وہ امت مسلمہ کے افراد کا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤں کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں امامت کروائی۔ اس کے بعد جب باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک شراب کا پیش کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو نوش فرمایا، دودھ والے پیالے کو لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بالکل فطرت کے مطابق کام کیا ہے کہ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو اس مقام پر آخری نبی کا معراج کا سفر جو ہے، جسے اسرا کہتے ہیں، وہ یہاں منتہی ہوا، یہاں پر ختم ہوا۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اسی جگہ پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام کی عبادت کے لیے ایک محراب تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہیں پر تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنی عبادت کے لیے ایک محراب بنایا ہوا تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنو اسرائیل کے یعنی مقرب اور برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ، اے قوم کہ یہ وہ تقدیس والی مقدس جگہ ہے، یہاں پر داخل ہو جاؤ، مقدس زمین کے اوپر داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ قصہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی یہیں پیش آیا۔ تو یہ بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کی جگہ ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارض الشام، کہ شام کی جو زمین ہے وہ حشر اور نشر والی زمین ہے، اور یہ وہ فلسطین ہی کی زمین ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا تشد الرحال، کہ سواریوں کو مت کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد اقصی اور 2 مسجدیں، ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اور ایک مسجد حرام۔ اور ان دونوں مساجد کے بعد یہ مسجد فضیلت والی ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 500 گنا یعنی اضافہ اجر کا ملتا ہے جو بندہ یہاں پر نماز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مقام کی، اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے
آپ علیہ السلام کی زبان سے بھی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو برکت والی کہا۔ اب آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کس نے بنائی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ طوفان نوح کے اندر اس کی جو عمارت تھی وہ مٹ چکی تھی، بنیادیں تھی، فرشتے آئے، انہوں نے بتلایا، پھر اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنا کے اوپر، جس بنا پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اسی بنا کے اوپر اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی نے اس کی بنا کی۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ، اب اس کے بارے میں بھی دو روایتیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تعمیر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ دونوں کی تعمیر میں کتنا فرق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا۔ تو 40 سال کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی بنا یعقوب علیہ السلام نے کی، اس کے بعد اس کو اچھے طریقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، جو کہ انہوں نے جنوں کے ذریعے تعمیر کروائی تھی۔ تو مسجد اقصیٰ یہ ایک معزز اور مکرم مقام ہے۔ آپ علیہ السلام کا سفر معراج بھی پہلا جسے اسرا کہتے ہیں وہ یہیں پر منتہی ہوا۔ مسجد اقصیٰ آپ علیہ السلام کے بعد یہود اور عیسائی اور مسلمان، اب تینوں مذہبوں کے لیے یہ ایک مقدس مقام ہے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور محبوب علیہ السلام کی امتوں کے لیے بھی۔ یہودی چونکہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے جو ہے ایک عیسائی جرنیل نے جو ہے وہ مسمار کر دیا تھا، آج تک وہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس ہیکل سلیمانی کی یہودیوں کے ہاں اس طرح قدر ہے جیسے ہمارے ہاں بیت اللہ شریف کی، ان کے لیے وہ قبلہ ہے، اور ہمارے لیے معزز اس طرح کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو حرموں کے بعد یہ تیسرا حرم ہے۔ اور عیسائی بھی اس کو مقدس جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بی بی مریم یہاں عبادت کرتی تھی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اس مقام پر ہجرت کر کے آئے اور وہ یہاں پر رہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام عند منارۃ البیضاء، کہ وہ سفید مینارے کے پر نازل ہوں گے، اور وہ مشرق یعنی دمشق کی شرقی جانب میں ہوگا، اور وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ فَيُدْرِكُهُ، اور اس کو قتل کریں گے اور اس کو پائیں گے عند باب لد، لد مقام پر جو اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پکڑ کر یعنی دجال کو پکڑ کر وہاں قتل کریں گے اور اس کو جو ہے ایک کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ اب محبوب علیہ السلام نے یہاں امامت کروائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس اس وقت آئے۔ جب اس کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمانڈر، چیف کمانڈر تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس، یعنی اس وقت جو قبضہ تھا، جو جن کے پاس یہ مسجد تھی وہ عیسائی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا راشن ہے کہ اگر تم قیامت تک بھی ہمارا انتظار کرو، ہم قلعوں کے اندر بند رہیں گے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم باہر بیٹھے رہو۔ لیکن ہم اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ ایک درویش صفت انسان، بادشاہ جو ہے وہ ہم سے اس مسجد کی چابیاں لے گا۔ تو جن کو آپ علیہ السلام نے امین و حاضر امہ کا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ ان کے اندر اب تک وہی درویشی، وہی سادگی جو محبوب علیہ السلام سے تعلیمات پائی تھی وہی موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ وہاں سے چلے، شروع میں نیا لباس پہنا لیکن طبیعت نے نہیں چاہا، اتار دیا، پھر اس کے بعد پیوند لگا ہوا لباس پہن کر چلے۔ یہی وہ بابرکت اور مقدس سفر تھا جس سفر کے اندر ایک مالک سوار ہوتا تھا، غلام جو ہے نکیل پکڑتا تھا، غلام سوار ہوتا تھا، مالک جو ہے وہ نکیل پکڑتا تھا۔ اسی طرح چلتے چلاتے جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا تو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہی صفات جو ہے پائی جو ان کی کتابوں میں لکھی، انہوں نے چابی دے دی۔ لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے ایک معاہدہ کیا، عیسائیوں نے ایک معاہدہ کیا
کہ ہم یہودیوں کو جو ہے اس جگہ پر نہیں آنے دیتے، حتیٰ کہ وہ زیارت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی جو ہے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیادیں ہیں، اور نصارہ نے کہا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ بے بنیادیں ہیں یہود۔ اللہ رب وهم یتلون الکتاب، کہ دونوں جو ہے وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کتاب کی ماننے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بے بنیاد کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ تو اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ نے یہاں پر یہودیوں کو آنے نہیں دینا، مکان نہیں خریدنے دینا۔ نے ان سے معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں کو کچھ نرمی دے دی کہ آپ جو ہے آئیں، اس مقام کی زیارت کریں، چلے جائیں، یہاں ٹھہریں گے نہیں۔ ان کو بھی ان سے ہی معاہدہ کیا، یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا۔ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے کہ اسلام کسی مذہب کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی مذہب کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کو اعتدال کے اندر اعتدال کے ساتھ اپنے اعتدال کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب وہ معاہدہ چلتا رہا، خلافت عثمانیہ ہے، اس کے اندر سلطان عبد الحمید ثانی جو ہے، اس وقت تک یہودیوں کی کوشش رہی، ان کو مختلف طرح کے لالچ دیے، مختلف طرح کے کہ ہمیں جو ہے یہاں مکان خریدنے دو۔ خلافت عثمانیہ جب تک رہی، انہوں نے یہودیوں کو جو ہے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے قرب و جوار میں جو ہے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا تھا، اسی معاہدے پر مسلمان برقرار رہے۔ یہودیوں سے بات تھی کہ آئیں زیارت کریں، چلے جائیں۔ اب جب برطانیہ آیا، برطانیہ کی حکومت آئی، خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، تو اس وقت برطانیہ نے ان کو یہاں پر چند مکانات بنانے کی اجازت دی، ایک بستی بنانے کی اجازت دی۔ پھر اعلان بالفور کے ذریعے یہ وہاں آنے لگے۔ ویسے تو یہ پوری دنیا کے اندر، روس کے اندر مختلف مقامات پر منتشر تھے۔ اس اعلان کے بعد یہ سارے فلسطین کے قرب و جوار میں جمع۔ اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو میرے محبوب علیہ السلام کی پیشین گوئی بھی ہے، وہ بھی صحیح ہونی ہے کہ یہ سارے یہاں جمع ہوں گے، اور پھر یہ وہاں جمع ہوئے۔ وہاں جمع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ آج انہوں نے اپنا ایک پورا ملک بنا لیا، جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل جو ہے یہ یعنی یہودیوں کی جو بستی ہے، یہودیوں کا جو ملک ہے، یہ ملک جو ہے یہ مسلمانوں کے قرب کے اندر آیا۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہود کبھی بھی مسلمان کا، ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے لتجد الناس کہ آپ پاؤ گے لوگوں میں سے اشد کہ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ایمان والوں سے وہ ہے آمن الیہود والذین اشرکوا، ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے یہود اور مشرکین ہیں۔ اگر آج کی زبان میں ہم اس کو لیں تو ایمان والوں کے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن جو ہے یہود، اور دوسرے دشمن ہنود ہے۔ یہ دونوں ہی ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ وہ لوگ جو نصارہ ہیں ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان والوں سے محبت ہے۔ لیکن اگر کبھی بھی انسانیت کے اندر یہود کی مسلمانوں سے یا مسلمانوں کی یہود سے اگر ہوتی ہے تو وہ ان یہودیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی فتنہ ہے، کہیں بھی کوئی انتشار ہے، وہ اس یہودیت کی وجہ سے ہے، وگرنہ دنیا کے اندر آج بھی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انجیل کے اندر کہ اگر تمہیں کوئی ایک گال پر مارے تو تم دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو۔ تو انجیل اور عیسائیت کے اندر تو اتنا زہد اور اتنی جو ہے قرآن کے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ ان کے اندر رہبانیت ہے، وہ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا، ایک تو وہ راہب ہے اور دوسرا وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر زہد ہے۔ اور یہود کے اندر اور ہنود کے اندر تکبر ہے، ان کے اندر غرور ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کو پہچاننے والے، یہودیوں سے بچانے والے بحیرہ راہب تھا جس نے ابو طالب کو کہا کہ آپ اسے واپس لے جائیں، وہ عیسائی تھا کہ وگرنہ آپ اس کو آگے سفر پر لے گئے شام تو وہاں کے یہودی اس کو قتل کر دیں۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کی تلاش کے اندر پھرتے رہے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو وہ جو بھیجنے والے تھے وہ بھی راہی بھی تھے، عیسائی تھے. اور نجاشی شاہ حبشہ جس نے مسلمانوں کی ہجرت کرنے پر ان کی معاونت کی اور حبشہ کے اندر ان کو پناہ دی، عیسائی تھا. تو مختلف آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات بالکل 100% ہے. ایمان والوں کے سب سے زیادہ جو دشمن ہیں وہ یہود اور ہنود ہے. اللہ رب العزت جو ہے ان دونوں سے انسانیت کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.